بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک وقت ایسا آتا ہے انسان کی زندگی میں جب اللہ کی رضا پر اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنا اختیار قربان کرنا پڑتا ہے۔ جو پہلے سے یہ سبق سیکھے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ آسان ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے سر جھکانے کی مشق نہیں کی ہوتی ان کے لیے زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ خود کو اللہ کی رضا کے سامنے ایسے ڈال دو جیسے سمندر میں تیرتا ہوا لکڑی کا بے جان سا ٹکڑا۔ انسان کی طاقت اور بساط صرف اتنی ہے کہ وہ سانس لینے پر بھی اللہ کی مرضی کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشی کی خاطر کیے صبر اور عبادتیں کبھی ضائع نہیں جاتی۔ ان کا صلہ کبھی اس دنیا میں مل جاتا ہے اور کبھی ان کا اجر وہ اپنے نیک بندے کے لیے محفوظ کر لیتا ہے۔ آنے دو اسے جو اللہ کے لکھے ہوئے نصیب سے آ رہا ہے، شاید وہی تمہاری رضا بھی ہو۔ توفیق ملی ہے تو دعا مانگتے رہو، ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو وہ انہی دعاؤں کے بدلے ملنا ہو۔ اس دن تمہاری سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جس دن تمہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ نہ انسان اپنی مرضی سے پیدا ہوا اور نہ ہی اپنی مرضی سے مرے گا، پھر کیوں وہ اس کے بیچ کا وقت اپنی مرضی سے گزارنا چاہتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے کبھی کبھار اپنی من پسند چیزوں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ جب تم اللہ کی چاہت کو قبول کر لو گے پھر وہ بھی تمہاری چاہت پر راضی ہو جائے گا۔ یہ دنیا قرار کی جگہ نہیں، یہاں چین بس اللہ کے ذکر میں ہے یا اس شے میں جسے اللہ وجہ تسکین بنا دے۔ اگر چیزیں تمہاری مرضی کے مطابق ہو رہی ہیں تو تم اچھی قسمت والے ہو، لیکن اگر نہیں ہو رہی تو تم بہت خوش قسمت ہو، کیونکہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہیں۔ جب تم کامل یقین اور صبر کے ساتھ اپنے رب کی رضا میں راضی ہو کر چلتے رہو گے تو پھر یاد رکھو موزے دور نہیں ہے۔ دنیا سے تھکا کر وہ آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ بتا کون ہے تیرا میرے سوا، کون سمجھتا ہے تیرا درد میرے سوا۔ دل میں رضا الہی کا شوق اور زبان پر ذکر الہی کی عادت دو ایسے کام ہیں جو کچھ کہے بغیر ہی مقابل پر واضح روک ڈال دیتے ہیں۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل میں اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب تم بند دروازوں پر راضی رہنا سیکھ لیتے ہو تب اللہ تمہارے لیے موزوں کے دروازے کھولتا ہے۔ اگر تمہاری چاہت تم سے دور بھی ہو جائے تو بھی نا امید مت ہونا، کیونکہ ہمارا مالک ہر چیز پر قادر ہے اور یہ آزمائش کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ شیطان دل میں وسوسے ڈالے گا، مگر تم اپنا یقین ہمیشہ قائم رکھنا، کیونکہ وسیلہ ہمارے رب نے بنانا ہے، لوگوں نے نہیں۔ کوئی کتنا ہی مخالف ہو، جب رب کی رضا ہوگی تو سب عطا ہوگا انشاءاللہ۔ جس راستے کو خدا نے تم سے موڑا ہے اسی پر جاؤ گے تو سکون کیسے پاؤ گے؟ تمہارا یہی تو مسئلہ ہے کہ تم دنیا کو راضی کرنے میں اتنا مصروف ہو جاتے ہو کہ اس کو خفا کر دیتے ہو، جس کی رضا سے ہی تمہاری رضا جڑی ہے۔ تم دنیا کے روبرو مضبوط بننے میں ساری جان لگا دیتے ہو اور پھر یہی دنیا تمہیں توڑ دیتی ہے، اور پھر ان کرچیوں کو سمیٹ کر تم اللہ کے پاس واپس آتے ہو۔